السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بدوار 21 جولائی 2021 بمطابق 10 ذی الحج 1442 ہجری۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج عید الاضحیٰ ہے۔ مقامی اخبارات سے لی گئی سرخیوں کا آغاز کرنے سے پہلے ہماری چینل کی طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے اہل اسلام کو عید مبارک۔ سرخیوں کا آغاز اس سرخی سے کریں گے، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ عید الاضحیٰ کی تقریب سعید آج کورونا کی ممکنہ تیسری لہر کے پیش نظر بڑے عید اجتماعات کے انعقاد پر پابندی برقرار۔ اس سرخی کو روزنامہ تعمیل ارشاد نے اپنے پہلے صفحے پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ تعمیل ارشاد کی ایک اور سرخی ہے، کورونا کے یومیہ کیسز میں نمایاں کمی، اموات میں اچھال، 124 روز بعد متاثرین 100 سے کم، 88 مثبت معاملہ درج، 15 روز بعد ایک دن میں 6 اموات، مجموعی تعداد 4371۔ بھارت میں 42,114 نئے کیسز، تعداد 3 کروڑ 12 لاکھ۔ دنیا میں متاثرین کی تعداد 19 کروڑ 20 لاکھ سے متجاوز۔ یہ سرخی بھی روزنامہ تعمیل ارشاد نے شائع کی ہے۔ تاریخی جامع مسجد میں نماز عید ادا نہیں ہوگی، انجمن اوقاف جامع مسجد۔ بارہمولہ تا بانہال ریل سروس 2 دنوں کے لیے معطل۔ لیفٹیننٹ گورنر کی لوگوں کو عید الاضحیٰ پر مبارکباد، کووڈ مناسب طرز عمل پر منوعن عمل کرنے کی اپیل۔ پارلیمنٹ مونسون اجلاس دوسرے روز بھی ہنگامہ آرائی، لوک سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی، اپوزیشن بحث سے بھاگ رہی ہے، حکومت ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار، مودی۔ روزنامہ سری نگر نیوز کی سرخی ہے، پنڈتوں کو ہجرت پر مجبور کرنے کا مقصد کشمیریوں کو بدنام کرنا تھا، فاروق عبداللہ۔ کشمیری پنڈت برادری کا ایک اعلیٰ سطحی وفد نیشنل کانفرنس کے صدر و رکن پارلیمان سے ملاقی۔ ایک اور سرخی روزنامہ سری نگر نیوز کی، مشرقی لداخ میں بھارت چین کے مابین کشیدگی میں پھر اضافہ، ساکشی لداخ کے علاقے میں چینی لبریشن ایئر فورس نے ایئر بیس قائم کر لی۔ جسمانی طور ناخیز افراد وظیفہ سے محروم، محکمہ سوشل ویلفیئر ٹس سے مس نہیں، عید کے موقع پر وظیفہ سے محروم رکھنا باعث افسوس، صدر کی طرف سے سخت برہمگی کا اظہار۔ یہ سرخی روزنامہ سری نگر نیوز نے شائع کی ہے۔ ٹنل کے آر پار دوسرے روز بھی ابر آلود موسمی صورتحال کے بیچ بارشیں، درجہ حرارت میں کمی ریکارڈ، شدید گرمی کی لہر سے راحت، آج سے موسم بہتر ہوگا۔ روزنامہ تعمیل ارشاد کی سرخی ہے، ہندوارہ میں پولیس سمگلروں کے خلاف سرگرم عمل، پولیس کی کارروائی میں 2 سمگلر گرفتار، عمارتی لکڑی اور گاڑی ضبط۔ کرالگنڈ ہندوارہ میں چوری کی بڑھتی وارداتیں، نصف درجن دکانات کے تالے توڑ کر لاکھوں کا ساز و سامان اڑا لیا۔ روزنامہ تعمیل ارشاد کی ایک اور اہم سرخی ہے، جموں و کشمیر بینک کی ایم پے اپلیکیشن بیکار، صارفین کی اظہار برہمی، اے ٹی ایم کا رخ کرنے پر مجبور ہوئے۔ کشمیری روزنامہ سنگرمال کی سرخی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آز عید الاضحیٰ مناونہٕ یوان، اچھن روٗدٕ پتہٕ بڑِ کن پل تہٕ میژ لمبک ؤسۍ یِنہٕ کِنۍ سری نگر جوم وتھ ٹریفک باپتھ بند، سری نگر لیہ مغل روڈ تہٕ اننت ناگ کشتواڑ وتھ یلہٕ۔ ماحول رژراوُن موم جامس تہٕ پلاسٹکس نیال گالنہٕ خٲطرٕ چیف سیکرٹری سٕنٛز سربرٲہی منٛز ٹاسک فورس تشکیل۔ انگریزی روزنامہ کشمیر ایج کی سرخی ہے، سینٹر سیکنگ ایکسٹینشن فار فریمنگ گائیڈ لائنز فار ایکس گریشیا۔ ایک اور سرخی، ایل جی ای اناگریٹس 44 ڈیجیٹل ولیج سینٹرز۔ انگریزی روزنامہ کشمیر امیجز کی سرخی ہے، بلڈنگ پرمیشن سسٹم گوز آن لائن، پروسیس ٹو بی کمپلیٹڈ ود ان 21 days۔ ایک اور سرخی، بگ ریلیجس گیدرنگز ناٹ الاؤڈ ان کشمیر، ڈیو کام، ادر عید پریئرز لوکلی ان decentralized way with proper COVID protocols۔
ایک اور سرخی ہے 2 BJP workers, their security guards arrested for faking militant attack in کپوارہ۔ اب ڈالتے ہیں نظر عالمی سرخیوں پر۔ افغان وزارت دفاع کا 233 طالبان کی ہلاکت کا دعویٰ۔ نائجیریا کے فوجی طیارے کو ڈاکو نے مار گرایا۔ اشرف غنی کے قوم سے خطاب سے قبل افغان صدارتی محل کے قریب راکٹ حملے۔ پاکستان کی فیٹف نکات پر پورے اترنے کی کوششوں کو سراہتے ہیں امریکہ۔ طالبان کو رضامند کرنے کے لیے مذاکرات کریں گے ترک صدر۔ کینیڈا 9 اگست سے مکمل ویکسین لگوانے والے امریکیوں کے لیے اپنی سرحد کھول دے گا۔ خطے میں ایک امریکی فوجی بھی برداشت نہیں کریں گے روس۔ مشرق وسطی، یورپ، امریکہ سمیت متعدد ممالک میں عید الاضحیٰ کا تہوار تذوق و احتشام سے منایا جا رہا ہے۔ عراق میں بم دھماکے، ہلاکتوں کی تعداد 28 ہوگی، 67 دیگر زخمی۔ چین میں فیکٹری میں دھماکہ، کوئی جانی نقصان نہیں۔ پاکستان کی حکومت خاموش، مگر بعض پاکستانی مذہبی حلقے طالبان کے جھنڈوں کے ساتھ۔ اسرائیلی فوج کا لبنان سے راکٹ حملے کا دعویٰ۔ افغان امن عمل کی حمایت کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت پر زلمے خلیل زاد کا زور۔ افغان عہدیداروں نے نئے شیعہ ملیشیا کے قیام کو ایران کی سازش قرار دیا۔ اب ایک نظر کھیلوں کی سرخیوں پر۔ بھارت اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ایک روزہ میچ، بھارت نے سری لنکا کو 3 وکٹوں سے شکست دی۔ حسن علی کو فٹ قرار دے دیا گیا۔ ہندوستانی ایتھلیٹوں نے اپنے مظاہرے سے توقعات کو بلند کر دیا ہے۔ سچن۔ IOC نے 2020 کی سالانہ رپورٹ اور مالی تفصیلات شائع کیے۔ کپتان ایرون فنچ کے باہر ہونے کے بعد پہلے ایک روزہ میچ میں ایلیکس کیری آسٹریلیا کی کپتانی کریں گے۔ پہلے T20 میں آئرلینڈ کو 33 رن سے شکست، جنوبی افریقہ کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی مانچسٹر میں نماز عید کی ادائیگی، سابق کپتان وکٹ کیپر سرفراز احمد نے خطبہ دیا۔ 5واں ون ڈے، پاکستان ویمنز ٹیم نے ویسٹ انڈیز کو ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی سرخیاں اختتام کو پہنچتی ہے۔ ایڈیٹر خان محسن کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آپ خوش رہیے، خوشحال رہیے۔ عید الاضحیٰ کی ایک بار پھر ڈھیر ساری مبارکباد۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔